اسامہ میں بات جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ آج معلومات ہے، بڑی سنسنی خیز انکشافات ہیں، خاص کر وہ جو 2 افراد وعدہ معاف گواہ بنے ہیں اور انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں وہ بھی ہم نے ناظرین کے سامنے رکھنا ہے۔ دیکھیں آج جو بات آپ نے جہاں سے آغاز کیا تھا، سٹارٹ کی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے یہ گرفتاری سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے خلاف بڑے سالڈ ثبوت ہیں اور وہ سارے ڈاکومنٹ نیب کے پاس آ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خوفناک خبر شریف برادران کے لیے یہ ہے کہ جو ان کے ملازم گرفتار ہیں انہوں نے ابتدائی انویسٹیگیشن میں وہ راز اگل دیے ہیں، وہ نام اگل دیے ہیں، اور اس کی ایک لسٹ بن گئی ہے کہ ان کے کتنے ملازم اس منی لانڈرنگ کے اندر شامل تھے، ان سب کی لسٹ بن گئی ہے اور سب کے پیچھے نیب لگ گئی ہے۔ یہ صرف ان کو گرفتار نہیں کر رہی، سب کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اور دوسری بات، اس سارے سکینڈل کا جس میں 200 اب تک فیک اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں، جو نیب کے پاس پوری دستاویزات مل گئی ہے بینکوں سے، 200 فیک اکاؤنٹس۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ کہانی کیا ہے؟ ہم نے بھی تو کل لاتعداد اکاؤنٹس آپ نے دکھائے، پورا پلان اچھا ان کا۔ وہ الگ بات ہے، وہ تو الگ نون لیگ کی ایان علی ہے نا، جو کیریئرز ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہیں، جو پیسے لے کے جاتے رہے، جو منی لانڈرنگ کرتے رہے۔ اس پہ شریف برادران، جو شہباز شریف صاحب کی فیملی ہے، تمام خواتین و حضرات اس کے بینیفیشری ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹریل بنتی ہے کہ جس میں تمام لوگ بینیفیشری ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو ملازم گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے اتنے سنسنی خیز انکشاف کیے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے ود ڈاکومنٹس ایویڈنس، انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ کہاں سے ڈالرز آتے تھے، کہاں سے بیگ آتے تھے، اور ہم لا کے حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈالتے تھے، وہاں سے سلمان صاحب کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے تھے، اور وہاں سے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں جاتے تھے۔ اور آپ حیران اس بات پہ ہوں گے کہ کیش کس کس بندے سے کس کس صورت میں کس کس شکل میں ملتا تھا، وہ بھی نشاندہی ہو گئی ہے۔ کیسے پاسبل ہوا ذوالفقار نواز صاحب؟ 2 افراد وعدہ معاف گواہ بن گئے، ان کے طوطے جن میں جان ہے ان کو تو بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے نیب سے دونوں افراد جو گرفتار ہے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے مبینہ طور پہ یہ ریکویسٹ کر دی ہے نیب کو۔ اب نیب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو وعدہ معاف گواہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ دونوں نے کہہ دیا کہ ہمیں وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے، اور یہ ان کے لیے ایک بجلی بن کے شریف برادران کے اوپر یہ خبر اس لیے گری ہے، اور ان کے نالج میں آ گیا ہے، ان کے نیب کے اندر بھی سورس ہیں، اور وہاں سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو دونوں حضرات ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، اور انہوں نے ویل شو کر دی ہے، ریٹن تک لکھ کے دے دیا۔ اب نیب دیکھ رہی ہے، قانونی حوالے سے دیکھ رہی ہے کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنانا ہے نہیں بنانا، کب بنانا ہے، اور اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے۔ اور وعدہ معاف گواہ آلموسٹ وہ بن گیا، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے جب وہ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد کیس مضبوط ہو جائے گا۔ یہ 200 فیک اکاؤنٹس جو آئے ہیں، جہاں سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اس میں سلمان شہباز کے خلاف بھی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ثابت ہو رہی ہیں، تہمینہ درانی صاحبہ کے خلاف بھی ثابت ہو رہی ہیں، اس کی پوری فیملی کے خلاف یہ ایک ٹری پوری بن رہی ہے۔ وہ بھی تو جو کروڑوں کے گفٹ دیے ہیں شہباز شریف صاحب نے اپنی بیویوں کو۔ لیکن سوال میرا ایک تھا آپ کی بات سے ہی، آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ جی ان کے نیب کے اندر بھی سورسز موجود ہیں، تو یہ کس حد تک خطرناک ہے؟ یہ آپ دیکھیں سارے معاملے کو، وہاں سے ساری چیزیں ان کو ملتی ہے، سسٹم کے اندر ابھی تک ان کی پینیٹریشن ہے۔ آپ کے خیال میں ابھی عمران خان صاحب نے جو بے بسی کا ایک اپنا ٹویٹ کیا ہے، یار پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کے، وہ اتنی بے بسی کا ایک ٹویٹ کر رہے ہیں، ایک طرح سے طنز کر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، تو وہ کیا نشاندہی کر رہے ہیں؟ ادارے تو آزاد ہے نا، دیکھیں وہ اداروں کے اوپر انہوں نے سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آف دی پاکستان جب یہ بات کرتا ہے تو وہ ایک نشاندہی کر رہا ہے اور اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک طرح سے اس نے اداروں کی کریڈیبلٹی کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان نے سوال اٹھا دیا۔ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے عدلیہ کے اوپر، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ جو فیک اکاؤنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اتنی الارمنگ صورتحال ہے اسامہ، ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کو آپ گرے لسٹ کے اندر ڈالا گیا ہے، اس کے بعد بلیک لسٹ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ منی لانڈرنگ کے اتنے بڑے کیسز سامنے آئے ہیں، میں جو خوفناک بات ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات اس میں سامنے آئی ہوئی ہے کہ تہمینہ درانی، خوفناک بات اگر آپ میری ریکویسٹ پہ روک لیں، بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خوف ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں، کیونکہ انکشافات کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے اور بڑے حیران کن انکشافات موجود ہیں۔ آپ کی اجازت سے اگر میں بریک کی طرف جاؤں، ایک شارٹ بریک ناظرین